قرات ہو یا نہ ہو۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ هذه الامت ابی، اس پوری امت کا بڑا قاری ابی ابن کعب ہے۔ اور کتنے بڑے قاری ہے؟ سورۃ بینہ جب نازل ہوئی تو آپ نے ابی کو کہا کہ آؤ اور پڑھ کر سناؤ، تو ابی نے کہا حضرت آپ پر نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ پڑھے اور میں سنو۔ تو حضرت ابی نے کہا میرا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا؟ آپ نے کہا فرمایا کہ ہاں آپ کا نام لے کر۔ تو حضرت ابی رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر میرا نام لیا ہے، اور سورۃ بینہ تلاوت فرمائی۔ کتنے بڑے قاری، غور کرے ذرا۔ لیکن جب امامت کا وقت آیا، ابی موجود ہے، اور آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیؤم بالناس، بخاری شریف، کہو ابو بکر کو وہ لوگوں کی امامت کرے، نماز پڑھائے۔ اور ایک روایت میں ہے اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر، اللہ تعالیٰ مانتا ہی نہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ اور بخاری میں ہے اور ابو داؤد کتاب الصلاۃ وکان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر عالم بڑے تھے، وہ قرات میں مشہور نہیں تھے۔ اس لیے امامان جلیلان، امام الفقہ والاجتہاد ابو حنیفہ اور امام الحدیث والاسانید امام بخاری، دونوں کہتے ہیں اہل العلم والفضل احق بالامامہ، علم اور فضل والے لوگ امامت کریں، کیونکہ قرات کی ضرورت صرف تلاوت میں ہے اور علم کی ضرورت جز میں ہے، اول و اخیر ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر لوگوں حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال کھانا کتنا مشکل ہے، آسان نہیں۔ قدم باہر رکھو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پوری دنیا حرام کا دلدل ہے۔ جیسے بہت بڑی بارش ہو جائے اور پوری زمین کیچڑ سے بھر جائے، اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، کتنا مشکلات ہے۔ اس قدر حرام سے بچنا معاشرے میں بہت بڑا مشکل کا۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبر لوگوں، کلوا من الطیبات، صاف ستھری حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک۔ دیکھو نیک عمل بعد میں ذکر ہوا اور حلال خوری کی تاکید پہلے ہو گئی۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تھوڑا کھائے لیکن حلال کھائے، چھوٹا سا عمل ہو مگر سنت کے مطابق۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی 2 سنتوں میں اگر کوئی سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ یاسین تلاوت کرے، کیونکہ ابن عمر کی روایت ترمذی اور ابو داؤد اور سننان میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں کافرون اور اخلاص پڑھتے تھے، مغرب کی 2 سنتوں میں بھی پڑھتے تھے، اشراق کی 2 رکعات میں بھی پڑھتے تھے۔ کبھی اللہ نور السماوات والارض یا سورۃ نور کا بھی ثبوت ہوا ہے احیاناً، بیشتر قرات مبارکہ یہ۔ فقیہ الہند اور ولی الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے فتاوی رشیدیہ میں کسی نے پوچھا ہے کہ ہمارے امام صاحب بس ہر جمعے کو جمعے کی نماز میں سب بحسم ربک الاعلی و حل اتاک حدیث الغاشیہ، حضرت نے فرمایا سنت قرات، اہتمام مناسب، سنت قرات۔ مسجد کے اندر امام کیوں عالم ہونا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری دونوں کا اتفاق ہے کہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ، بڑے عالم صاحب فضیلت وہ نماز پڑھا۔ امالی میں ہے کہ ابو یوسف نے کہا حضرت ان القراء تحتاج الیہا فی الرکعتین، فقال ابو حنیفہ ان العلم یحتاج الیہ فی کل جزء من الصلاۃ۔ امالی ابو یوسف
اور نے کہا حضرت نماز کی 2 رکعت میں تو قرات بہت ضروری ہے، وہ قاری صاحب بہت زیادہ، قاری صاحب بہت قاری صاحب، ہاں حسن قرات کے مقابلے ہو رہا ہے، قرآن ہوئے تتی دا کبڈی دا تتی دا کبڈی دا یہ نا ملیان شرمی کی نا سو حدیث صحیح میں ہے قرب قیامت میں قرات کے مظاہرے ہو اور فقہ کا نام و نشان نہیں ہو۔ ایک قاری باقاعدہ تلاوت کے دوران انگلی علم کرتا ہے، کوئی فقیہ ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کرے کہ اذان نہیں ہے آرام سے بیٹھو؟ ماں تو ہوئی ناراض ہے، میں ڈم اور ڈانس کا نظم نہ سو پاؤں ڈمی گڑی کی نہیں جائے۔ آپ کہیں ان کو کہ ہاتھ سیدھے رکھ کے، وہ قرات کر ہی نہیں سکتا، اس کی عادت خراب ہو۔ اور یہی قرا جب اذان دیتے تو ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر ہے، کیا ضرورت ہے انگلی؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے ذا اصبعے کا فی سواق اذنئی کا، ابو داؤد میں ہے، رکھ انگلیاں کانوں کے اندر ٹھونس، لأنہ اندى لصوتک۔ تو جہاں نبی نے کہا ہے وہاں سنت نہیں مان رہے، اور جہاں کبھی بھی 1400 سال میں ثابت نہیں، ایک سورت چل رہی ہے دوسری شروع ہو رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توبہ توبہ۔ سنن کی روایت میں ہے قرب قیامت میں یکثر القراء ویقل الفقہاء، قراء بہت ہو گئے، قاری صاحب، فقی نہیں ہو۔ کیوں؟ فقی وہ کہلاتا ہے جو سمجھ کے کام کرے، ان کے ہاں سمجھ ومجھ کچھ نہیں ہے۔ اور بعض جگہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ قاری صاحب نہ داڑھی نہ مونچھے، بس قاری اور ہر خیر سے عاری، اور شرم جاری، جی ہاں قاری صاحب ہے۔ اس قرات کی ضرورت تھی؟ ہمارے تو ملا علی قاری اور بڑے بڑے صاحب شاطبی اور ائمہ دین متقنین تھے، محدثین تھے ساتھ۔ قرب قیامت میں قراء بڑھ جائیں گے اور فقہاء کم ہو جائے۔ مجلس فقہ کی منعقد کر لو اور اس میں فقہی سوالات اور جوابات کے جوابات دے دو، فقہاء کے طبقات اور قدر و منزلت دنیا کو سمجھاؤ۔ آج فقہ اور اجتہاد کے خلاف حدیث کے نام پر ایک سازش چل رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو، ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ تم نے حدیث سنی ہے پیغمبر سے؟ تم بھی تو ترمذی اور بخاری کو مانتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے بیٹوں کے شاگرد ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم ان لوگوں کو مانتے ہو جو انگریز کے زر خریدتے ہیں، اور ہم ان کو مانتے ہیں جن کا ماننا قرآن و سنت کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ان فتینین اور شرپسندوں کا مقابلہ، کیونکہ دین حق کو نقصان پہنچ رہا ہے۔